واش روم میں جانا تو یہ دعا پڑھنی ہے، باہر نکلنا تو یہ دعا پڑھنی ہے، سفر میں جانا ہے، سواری پہ سوار ہونا تو یہ دعا پڑھنی ہے، بستر پر لیٹنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، سو کے اٹھنا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، نیا جوڑا پہننا ہے تو یہ دعا پڑھنی ہے، رائٹ، گھر سے باہر نکلنا تو یہ دعا پڑھنی ہے۔ تو یہ جو دعائیں پڑھنا یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی عبادت ہے، اور بہت ہی خوبصورت عبادت ہے۔ دیکھیں قرآن میں دعا کا جو ورڈ ہے، اس کا جو معنی ہے، وہ اس کا جو معنی ہے وہ کافی زیادہ طریقوں سے آیا ہے۔ جیسے سورہ یونس میں آتا ہے وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو، ٹھیک ہے، اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو جو نہ کسی کو نفع دے سکتا ہے نہ نقصان، یعنی اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہیں فائدہ دے سکتا ہے نہ کوئی نقصان۔ تو وہاں یہاں پہ ورڈ آتا ہے وَلَا تَدْعُوا، تو اس میں جو روٹ ورڈ ہے وہ دعا کا ہے، دال عین واو، تو اس میں جو عبادت ہے وہ دعا ہی ہے، یعنی اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت نہ کرو، یعنی کسی اور کی عبادت نہ کرو، وہ تمہیں کوئی فائدہ نقصان نہیں دیتے۔ اب دیکھیں ہم جیسے روز سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ میں ہم اقرار کرتے ہیں نا کہ ہم اللہ تعالیٰ صرف آپ کی عبادت کر رہے ہیں، تو عبادت کے ساتھ دوسرا ورڈ کیا آ گیا؟ و ایاک نستعین، اور تجھی سے مطلب مانگتے ہیں، جو دعائیں ہم نے آپ سے مانگنی ہیں۔ تو عبادت اور دعا کا کتنا گہرا تعلق ہے۔ تو ایسا ہے کہ واقعی ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں تو اللہ سے مانگتے ہیں، یہ آپ لوگوں نے اپنا جائزہ ضرور لینا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ آپ عبادت تو اللہ کی کر رہے ہیں، سجدے تو اللہ کے آگے ٹیک رہے ہیں، لیکن جب مانگنے کی باری آتی تو لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں کی سفارشیں ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا تو نہیں کہ کہیں آپ پتھروں سے مانگ رہے ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ قبروں پہ جا رہے ہوں، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی یہ بہت جو ہے نیک لوگ تھے تو ہم ان سے دعا کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں، آپ اعتراف تو کرتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو آپ نے اس کو اپنی ریئل لائف میں اپلائی کرنا ہے۔ جب پریشانی آئے گی تو یہی ذہن میں لانا ہے کہ میں نے تو اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کی عبادت کرتا ہوں تو میں آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، اور آپ نے اللہ سے مانگنا ہے، اور اللہ قبول بھی کرتا ہے، اللہ قبول بھی، اللہ سنتا بھی ہے۔ اب دیکھیں، آپ حضرت یونس علیہ السلام تھے، بہت ہی خوبصورت اگزامپل ہے ان کے۔ یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں تھے، ٹھیک ہے، مچھلی کے پیٹ میں کیا تھا؟ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، اندھیروں پہ اندھیرے۔ ایسے اندھیرے ہماری لائف میں تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے نا، اتنے گہرے اندھیرے تو ہماری لائف میں نہیں ہیں۔ جیسے ہم اپنے کمرے میں ہوتے ہیں تو ہم آواز دے کے کسی کو بلا لیتے ہیں کہ ہماری آ کے مدد کر دو، دروازہ نوک کرتے ہیں، میں پھنس گیا ہوں مجھے کھولو، اپنی ماں کو آواز دیتے ہیں جو بھی پریشانی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ سب اپروچ میں ہیں، سب نزدیک ہی ہماری مدد آ جائے گی۔ لیکن ایک وہ انسان جس کی لائف میں لیئرز ہیں اندھیروں کی، کوئی باہر نہیں جانتا کہ وہ بندہ کس حالت میں ہے۔ کبھی کبھی ایسے موقع آ جاتے ہیں نا ہماری لائف میں، کسی کو نہیں پتا ہوتا ہمارے اندر کیا چل رہا ہے، لیکن ہمارے اندر بڑے اندھیرے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ آپ دیکھیں کہ وہ کیسا اندھیرا تھا، کیسا اندھیرا تھا وہ، یہ فزیکل یعنی دیکھنے والا اندھیرا بھی تھا۔ جو آپ لوگوں کے اندھیرے ہیں وہ سامنے تو نظر نہیں آ رہے ہوتے۔ تو وہ جب مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے تو انہوں نے کیا پکارا تھا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا اور اعتراف کیا تھا کہ یا اللہ میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ تو اللہ نے ان کی سن لی، اللہ نے ان کو ان اندھیروں سے، تینوں اندھیروں سے باہر نکال دیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کو پکارا تھا، انہوں نے کسی اور کو نہیں پکارا تھا۔ ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے، ہمارے جب سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں نا، ہر جگہ سے ریجیکشن آ جاتی ہے، پھر ہم اللہ سے مانگتے ہیں۔ ہمارا ایٹیٹیوڈ یہی ہے، پہلے ہم لوگوں کی طرف اپروچ کرتے ہیں، اس سے مانگا، اس سے مانگا، اس سے ریکویسٹ کی، اور پھر جب کوئی راستہ نہیں ملتا اور پھر جان ماز بچھا کے تو اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ تو پہلا عمل تھا نا، یہ تو ہمیں سب سے پہلے کرنا تھا۔ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز سے اللہ سے مدد طلب کرنی تھی، ٹھیک ہے نا۔ تو ہم نے تو ایسا کیا ہی نہیں، نہ تو ہم نے صبر کیا اور نہ ہی ہم نے اللہ سے مانگا۔ تو یہ دعا جو ہے یہ ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہیں پکارنا، کبھی بھی نہیں پکارنا، کچھ بھی ہو جائے اپنے ہاتھ آپ کے اللہ کے آگے اٹھنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت ہے بڑی خوبصورت سی، سورہ المؤمن کی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے
پروردگار نے کہا ہے کہ مجھے پکارو، یعنی تمہارے رب نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں. یعنی اس میں ورڈ ہے وقال ربکم ادعونی، پھر اس میں دعا کا روٹ ورڈ آ گیا دال عین واو، ٹھیک ہے نا. تو اے تمہارے پروردگار نے کہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری پکار و دعا کو سنتا ہوں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. ٹھیک ہے، بے شک جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں ان قریب وہ ذلیل ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. اب یہ جو ایک آیت ہے اس کے دو پارٹ ہو گئے. پہلے میں کہا کہ تم مجھ سے دعا مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا، اور دوسرے میں کہا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر اختیار کرتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ ان عبادتی، اس میں ان عبادتی یوز کیا، ٹھیک ہے، ان دعائی استعمال نہیں کیا، رائٹ. تو اللہ تعالیٰ نے دعا کا ذکر کیا اور نیکسٹ پارٹ میں عبادت کا ذکر کیا. تو یہاں عبادت جو ہے وہ دعا ہے، ٹھیک ہے. عبادتی کے اندر جو چیز چھپی ہے وہ کیا ہے؟ دعائی. یعنی آپ نے اللہ کو پکارنا ہے، وہ رب کہتا ہے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. اور اگر تم نے میری عبادت نہ کی، تو یہاں پہ اگر تم نے مجھ سے دعا نہ کی تو مطلب یہ کیا ہے؟ تکبر ہے. اور وہ انسان پھر جہنم میں ذلیل ہو کے داخل ہوگا جس نے اللہ سے مانگا ہی نہیں. ہمارا یہاں پہ یہی ہے نا، ہمیں کوئی پریشانی آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ کئی لوگ کتنی دور دور ٹریول کر کے جاتے ہیں، پتہ نہیں کس کس کی زیارتوں پہ جاتے ہیں، وہاں جا کے ان کو کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، اور خود اللہ کو پکارتے ہی، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ کی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے مدد مانگتے ہیں. مدد مانگنے تو آپ پتہ نہیں کتنے شہروں میں دور پار وہاں جاتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں آپ جو ہے اللہ کے نیک بندوں سے دعا کروا سکتے ہیں، غلط نہیں ہے، لیکن یہ ایٹیٹیوڈ کہ آپ اللہ سے خود نہیں مانگ رہے اور دوسروں پر ڈیپینڈ کریں کہ وہ ہمارے لیے مانگے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتی تھی کہ آپ اپنے رب سے مانگے ہمارے لیے، خود نہیں مانگتے تھے. تو ہم نے تو ایسا نہیں بننا، جب اللہ ہمارے قریب ہے، شہرک سے زیادہ قریب ہے، تو پھر دوسروں کے پاس کیوں جانا ہے. اور یاد رکھیں جس تڑپ سے آپ اپنے لیے خود دعا کر سکتے ہیں کوئی دوسرا نہیں کر سکتا. جیسے مجھے بہت سے لوگ کہتے ہیں آپ ہمارے لیے دعا کریں، تو میں ان کو کہتی ہوں آپ خود بھی اپنے لیے دعا کریں. ٹھیک ہے میں دعا کروں گی، لیکن جس کنڈیشن میں اور جس تکلیف میں، جس کرب میں آپ مبتلا ہیں اس کا اندازہ آپ کو ہی ہے، میں نہیں کر سکتی. وہ میں دعا ضرور کروں گی لیکن تڑپ جو ہے نا وہ آپ ہی کی ہوگی، اور اسی تڑپ کے پیچھے تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو خود دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے خود مانگنا ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعا نہیں سنے گا. اللہ تعالیٰ تو سننے کو تیار ہے، ہمیں مانگنا آنا چاہیے بس. اور مانگے کہ کب؟ جب اللہ پہ ٹرسٹ ہوگا. جیسے سورہ بقرہ میں آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں. سبحان اللہ. جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو انہیں بتا دے کہ میں قریب ہوں. فَإِنِّي قریب، اور پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. جب بھی وہ مجھے پکارے بس انہیں چاہیے کہ وہ میرے احکام کی پیروی کریں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پائیں. تو کیا کرنا ہے؟ اللہ نے کہا پکارے مجھے آپ، میں آپ کی پکار سنتا ہوں. کوئی ٹائم مینشن نہیں کیا، کوئی حالت مینشن نہیں کی، بس یہ کہا کہ جب بھی آپ کے بندے میرے بارے میں پوچھیں گے نا، نہیں میرے بندے، رائٹ، عبادی، میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں کہ اللہ ہماری دعائیں سنے گا، اللہ کہاں ہے، جو بھی ہے، تو آپ ان کو کہنا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے. ٹھیک ہے، اور جب بھی آپ اللہ کو پکاریں گے اللہ آپ کی بات سنے گا، اللہ آپ کی دعائیں ضرور سنے گا. ٹھیک ہے. اب کئی لوگ ہیں وہ ایک ہی دعا جو ہے وہ مطلب ایک ہی ذکر ہے جس کو کافی لوگوں کو بلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اور وہ سارے مل کے وہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ بھی ہمارا بہت بڑا مسئلہ ہے تو ہم سب مل کے پڑھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ہماری دعا سنے گا. تو میں کہتی ہوں کہ اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے نا، آپ ایک دفعہ پکاریں گے، تو یونس علیہ السلام نے ایک دفعہ پکارا تھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی پکار کا جواب دیا تھا نا. تو آپ کا جب آپ 24/7 یعنی پورے دن میں 24 گھنٹوں میں آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں، ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز آپ اللہ سے مانگتے ہیں، آپ خوشی میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں، تو غم میں، ٹینشن میں آپ نے اللہ کو ایک دفعہ پکارنا نا، آپ کو لمبی لمبی تسبیحات نہیں کرنی پڑیں گی. آپ نے ایک دفعہ اللہ کو پکارنا، اللہ نے آپ کی فوراً پکار کا جواب دینا ہے. لیکن ہمیں یہ آنا چاہیے کہ ہم نے ہر حالت میں اللہ کو پکارنا ہے، خوشی میں بھی، غم میں بھی، اسپیشل خوشی میں، آسانی میں اللہ تعالیٰ کو پکارنا ہے. سب سے زیادہ ہم بھولتے کب ہیں؟ آسانی میں اللہ کو بھول جاتے ہیں. ہمارا یہی ایٹیٹیوڈ ہے،
ہم بڑے ناشکرے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, تو ہمارا کنیکشن ایسا ہو کہ ہم ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں. سورہ الاحقاف میں آتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ. اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہے جو اللہ کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک بھی اس کی نہیں سن سکتے اور وہ اس کی پکار سے غافل ہیں. کتنا گمراہ ہیں لوگ, بھٹکے ہوئے ہیں لوگ کہ وہ اللہ سے نہیں مانگتے, ایسے لوگوں سے مانگتے ہیں, ایسی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں کہ جو ان کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے, قیامت تک وہ اس کو سن ہی نہیں سکتے. اور آپ کا رب سمیع العلیم, پکاریں آپ اللہ کو, اللہ سب جانتا ہے, اللہ سب سنتا ہے, اللہ پہ یقین تو کریں آپ. اس عبادت کو آپ اپنے لائف میں لے آنا, یہ ایک بہت خوبصورت عبادت ہے. تو قرآن میں آپ کو بتا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے کئی معنی رکھے ہیں. ایک میں ہم نے پڑھا کہ عبادت ہے, اس کے بعد یہ طلب بھی ہے, یہ مدد بھی ہے. جیسے وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ سورہ بقرہ میں آتا ہے, سورہ البقرہ میں, تم اللہ کے سوا اپنے سب مددگاروں کو بلا لو. وَدْعُوا, تو یہ پکار بھی ہے, مدد بھی ہے. تو ہم نے مدد کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے. پھر ایک اور جگہ پہ آتا ہے ادعونی استجب لکم, اے میرے بندو مجھ سے سوال کرو میں تمہیں جواب دوں گا. تو یہ دعا ایک سوال بھی ہے, یعنی عبادت بھی ہے, مدد بھی ہے, سوال بھی ہے, اور یہ ندا بھی ہے, یعنی پکار بھی ہے. جیسے یوم یدعوکم, اس میں پھر وہ عین دال عین واو آ گیا, دعا والا روٹ ورڈ آ گیا, جس دن وہ تمہیں آواز دے گا. تو یہ ندا بھی ہے, پکار, آواز بھی ہے, اور یہ ثنا بھی ہے, تعریف بھی ہے. جیسے قُلِ ادعوا اللَّهَ اَوِ ادعوا الرَّحْمَنَ, تم اس کی ثنا اللہ کے نام سے کرو یا رحمان کے نام سے کرو. تو یہ ایک تعریف بھی ہے الحمدللہ, اور یہ ایک قول بھی ہے. جیسے وَدْعُوهُمْ دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان کا قول اس جنت میں ہوگا اے اللہ تو پاک ہے. کتنا خوبصورت بات ہے, جو جنت میں کیا گیا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے. سورہ یونس میں آتا یہ. تو یہ کتنے معنی ہیں قرآن اس کے دعا کے, پکار ہے, مدد ہے, سوال ہے, ندا ہے, ثنا ہے, عبادت ہے. ہم نے تو دعا کو اتنی گہرائی سے کبھی سنا ہی نہیں, کبھی پڑھا ہی نہیں. تو شرعی لحاظ سے اس کے کیا معنی ہوگی؟ جب ہم اللہ کے حضور سوال کرتے ہیں, اس سے خیر طلب کرتے ہیں, گر گراتے ہیں, اور اپنی تمام حاجات اللہ کے آگے رکھتے ہیں, اور امید سے فریاد کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ ضرور 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 جواب دیتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ ہماری دعائیں قبول نہیں کرے گا, کبھی بھی نہیں سوچنا. جیسے قرآن میں آتا ہے اور تمہارا رب فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا. بے شک جو لوگ گھمنڈ میں آ کر میری عبادت سے منہ موڑتے ہیں وہ ضرور ضرور ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے. تو اللہ سے نہ مانگنا کیا ہے؟ گھمنڈ ہے. کہ آپ کے پاس اتنا کچھ ہے کہ آپ نے اللہ سے کبھی مانگا ہی نہیں ہے, کبھی اللہ سے خیر طلب کی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ الدعاء هو العبادہ, دعا ہی عبادت ہے. تو یعنی آپ نے اللہ سے مانگا نہیں, مطلب آپ نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی. تو اللہ کو ایسے لوگ بالکل بھی نہیں پسند. ٹھیک ہے, تو ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, اور یہ دعا جو ہے وہ عظیم ترین عبادت ہے, اور یہ آپ کو اللہ کے بہت قریب کر دے گی, بہت زیادہ قریب کر دے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز بھی دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے. کتنی خوبصورت بات ہے, اللہ کے نزدیک کوئی چیز بھی دعا سے زیادہ مرتبے والی نہیں ہے. تو جسٹ امیجن کیا پاور ہے دعا کے اندر, کیا اس کا لیول ہے اللہ کے آگے, اللہ اس کو کیا سمجھتا ہے. یہ دعا عین عبادت ہے. تو دعا کرنے والوں کو جب وہ دعا کریں گے تو ان کو اجر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اس کو وہ چیز ملے یا وہ نہ ملے, انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے, لیکن اس کو اس پہ اجر ضرور 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 ملتا ہے. تو میں اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتی ہوں کہ آپ صبح شام اللہ سے مانگا کریں, چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی اللہ سے مانگیں. کچھ مل گیا تو بھی عبادت ہے, نہ ملا تو بھی عبادت ہے, اور اللہ کے ہاں یہ جمع ہوتی جائیں گی, اور اللہ خوش کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں, ہے نا.
تو ہم نے دعائیں مانگنی ہیں انشاءاللہ، اور آج سے یہ سوچنا ہے کہ یہ عبادت ہے. جب بھی آپ دعا کر رہے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر رہے، فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صبح شام کے اذکار پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، یہ دعائیں ہیں. ذکر کر رہے ہیں، کوئی بھی ذکر آپ کی زبان پہ ہے، آپ عبادت کی کنڈیشن میں ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف مانگے تو اللہ سے مانگے، ہم گر گرائیں تو اللہ کے آگے گر گرائیں، ہم ماتھا ٹیکیں تو صرف اللہ کے آگے ٹیکیں. آپ کو پتہ ہے کہ جب آپ اللہ سے مانگنا شروع کریں گے نا، تو آپ کے جو ہاتھ ہیں نا وہ لوگوں کے آگے نہیں پھیلائیں گے. آپ جب آپ ہاتھ پھیلائیں گے نہیں نا، تو آپ کے اندر کیا اسے کہتے ہیں، اللہ کے آگے تو عاجزی آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے آگے تو آپ روئیں گے، گر گرائیں گے، لیکن وہ جو آپ کی سیلف رسپیکٹ ہے نا وہ بڑی قائم ہو جائے گی، کیونکہ آپ لوگوں سے نہیں مانگیں گے، آپ لوگوں کے محتاج نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے؟ لوگوں سے نہیں آپ کچھ بھی مانگیں گے، آپ اتنے کانفیڈنٹ ہوں گے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو اللہ سے مانگنا ہے. کوئی پریشانی آ گئی ہے، آپ نے کسی کو نہیں بتایا، آپ نے چپکے سے اللہ کے آگے بس دعا کہ اللہ تعالیٰ میرا کام کر دیں، بس میرا یہ کام کرتے ہیں. باہر سے آپ بہت اسٹرانگ رہے ہیں، لوگوں کے سامنے آپ کمزور نہیں ہوئے، لیکن رب سے آپ نے مانگا ہے. مجھے یاد ہے میں اے لیولس کے ایک بچے کو پڑھا رہی تھی، تو اس کا ایک میتھس کا کویشچن آیا، تو میں نے کہا یہ تو بہت ٹف ہے. اب ظاہر اسٹوڈنٹ کہتا ہے کہ ٹیچر کو تو بہت اچھا آتا ہے، رائٹ، اس کو بڑی امیدیں ہوتی ہیں اپنے ٹیچر سے. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا لاؤ دو اپنی بک. تو میں نے آرام سے منہ کے اندر دعائیں پڑھی، رب اشرح لی صدری، یا رب العالمین. میں دعا کہ اللہ مجھے نہیں آتا، یا بس آپ مجھے سکھا دیں. اور وہ مجھے کیسے آیا میں نہیں جانتی، وہ کافی ٹف سا کویشچن تھا الحمدللہ. تو آپ کانفیڈنٹ رہیں باہر سے، اور اندر سے صرف اللہ سے مانگے. کوئی بھی دعا ہے آپ نے اللہ سے مانگنی ہے، انتظار نہیں کرنا. یعنی میں اپنے اسٹوڈنٹس کو اکثر کہتی ہوں کہ بیٹا پیزا کھانے کو دل کر رہا ہے، پیزا کھانا ہے تو اللہ سے مانگے. تو وہ بڑے ہنستے ہیں، اچھا یہ بھی اللہ سے مانگتے ہیں؟ میں نے کہا جی بالکل. ایک بچہ تھا تو وہ حفظ کر رہا تھا، تو میرا کزن تھا، تو میں اسے جب ملی تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کو پتہ ہے اللہ سے ایسا کنیکشن بھی ہوتا ہے. اور وہ بڑا حیران ہو کے بات سنا، اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. یعنی ہم بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں، تفسیر پڑھا رہے ہیں، لیکن ہم نے ان کا اللہ سے کنیکشن ہی نہیں جوڑا. وہ بچہ قرآن حفظ کر رہا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ قرآن کے بعد دعائیں بھی مانگنی ہیں، اور اللہ اچھا یہ سنے گا. میں نے کہا ہاں کیوں نہیں سنے گا. تو اس کو میں بتا رہی تھی ایسے 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 اللہ تعالیٰ سے آپ نے دعائیں مانگنی ہیں، ایسے اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا جو کنیکشن ہے اپنا اور اپنے بچوں کا دعاؤں کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے جوڑنا ہے، اور یہ بہت خوبصورت ہوگا انشاءاللہ، کبھی نہیں ٹوٹے گا. کچھ بھی ہو جائے گا آپ کو پتہ ہے میں نے اللہ سے مانگنا ہے. میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ جو بندہ اللہ پہ توکل کرتا ہے نا، پھر جب اس کو صحراؤں میں چھوڑ دیا جائے، میں صحرا کی اگزامپل دیتی ہوں کیونکہ مجھے حضرت حاجرہ علیہ السلام یاد آتی ہیں. جب وہ جو ہے صحرا میں تھی، انہوں نے کیا کہا کہ اللہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا. یعنی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ، اللہ پر اتنا توکل، اتنا توکل. تو جب ایسا توکل ہوتا ہے نا، پھر مجھ سے بھی زمزم جیسے ہی ہوتے ہیں. تو ہمیں اللہ پہ توکل کرنا ہے، اپنی دعاؤں پہ اسٹرانگ توکل رکھنا ہے، اور یہ یاد رکھنا ہے کہ اللہ مجھے سنتا ہے. کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ابھی بھی اللہ مجھے سن رہا ہے، ابھی اس وقت رات کے وقت بھی سنے گا، دن کے وقت بھی سنے گا. اللہ تو ہر ٹائم سنتا ہے. ہاں ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ کون سے اوقات ہیں جن میں دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں. ویسے تو ہر وقت ہی دعا قبول ہوتی ہے، لیکن کون سے اوقات ہیں جس میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہماری دعائیں جو ہیں وہ ٹھیک نشانے میں لگیں. انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آئیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم صحیح معنوں میں عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور وہ اعمال ہم سے کروا لے جن سے ہم مستجاب دعوات بن جاتے ہیں، جس سے دعائیں ہماری قبول ہوتی ہیں. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.